اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 77 ہے اور آیت نمبر سورۃ المائدہ کی 51 to 63 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا اور ان کے بطلان کا، عقائد و نظریات کا رد فرمایا ہے، اور ان کو وضاحت کے ساتھ کہ جو مسلمانوں کے اندر موجود یہودیوں کے ساتھ جا کے ہمدردیاں دکھاتے ہیں، ان کا بھی یہاں پہ ذکر بتایا کہ کس حد تک ہمدردی تمہاری جائز ہے اور کس حد تک تمہاری ناجائز ہے، کہ تم اگر اس کے اندر حد سے بڑھو گے تو تم گویا ان کے بیچ میں جانا شامل ہونا چاہتے ہو، تو پھر اس کے اوپر تمہیں کیا وعدے ہیں وہ بھی آج کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، کہ نہ بناؤ دوست یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، اولیاء یعنی اپنے مددگار، اپنے دوست، ان کو نہ بناؤ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، بعضهم اولیاء بعض، اور تم میں یعنی کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، یعنی کسی شخص نے اگر کوئی ان کے ساتھ دوستی ہمدردی بنائی تو وہ انہی کے ساتھ ہے اور انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ظالم افراد کو کبھی بھی سیدھا رستہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت مبارکہ کا حالانکہ جو شان نزول ہے وہ بالکل ایک خاص موقع پر ہے، لیکن اب یہ عام ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ حالانکہ خاص موقع یہ تھا کہ عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا اور عبداللہ ابن ابی، یہ دونوں، عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے، تو ان دونوں کا آپس میں پہلے ہمدردی تھی، یعنی تعلقات تھے دوستی کے طور پہ، لیکن بعد میں جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اب ان کے ساتھ وہ تو کہتے تھے کہ میں کوئی تعلق نہیں رکھتا، عبداللہ ابن ابی کہنے لگا، منافقوں کا سردار کہنے لگا کہ نہیں ہمدردی کیوں نہیں رکھنی، ٹھیک ہے تم نے اپنا مذہب تبدیل کیا لیکن ہمدردی رکھ لو، یارانہ اور دوستی سارے معاملات ہونے چاہیے۔ تو عبادہ ابن ثابت کہنے لگے کہ میں تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو تم دوستیاں نہ رکھو یہود اور نصارہ سے۔ وہ کیوں نہیں رکھنی؟ اب ان کی بیماری کا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، تو جن کے دلوں میں مرض ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں۔ جن کے دلوں کے اندر کھوکھلا پن ہے نا، ان کی ہر وقت یہ کوشش ہے کہ میں یہود و نصارہ کے جا کے قدموں میں لگ جاؤں اور انہی کی بات مانوں، جس طرح وہ کہیں ہم ان کے پیچھے چل جائیں، جو وہ حکم کرے ان کی غلامی کے اندر ہم شامل ہو جائیں، تو ہر وقت ان کی دوڑ یہ ہے کہ ہم ان کو راضی کر لیں۔ فرمایا کہ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، یعنی ہم ادھر نہ ہو جائیں ادھر نہ ہو جائیں، گردش میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، فرمایا کہ یہ تو قریب ہے کہ اللہ فتح او امر من عندی، یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، یعنی وہ اپنی گردش کے اندر ہے یہود و نصارہ، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ترقی دے دے، اور جو یہاں سے مسلمانوں کے بیچ میں سے اٹھ کے یہود و نصارہ کے پاس گئے تھے نا، پھر وہ بعد میں کیا کریں گے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے، یعنی اپنے اندر اب پچھتانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی رستہ نہیں رہ جائے گا، صرف اور صرف پچھتائیں گے۔ وجہ کیا بنی کہ پہلے مسلمان تھے، یہود و نصارہ کے پاس عزت دیکھی، وہاں پہ چلے گئے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو مسلمانوں کو فتح دے گا یا کوئی ایسا امر حکم آئے گا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملے گی، پھر وہ جو مسلمانوں کے بیچ میں سے اٹھ کے یہود و نصارہ کے پاس گئے تھے، پھر وہ اس چیز پر پچھتائیں گے اور اپنے اندر نادم ہوں گے، اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں گے۔
یہاں پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ؟ اب یہ وہ جو مسلمانوں کے بیچ میں سے اٹھ کے گئے ان کا ذکر ہے۔ ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی رکھی تھی؟ یعنی جب مسلمان تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو سب سے بڑے جہادی ہیں، ہم تو سب سے بڑے مسلمان ہیں، ہم تو سب سے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پہ چلنے والے ہیں، سیدھے رستے پر۔ لیکن فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، یہ دعوے دار تھے انہم لمعکم، کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن حبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال اللہ نے برباد کر دیے۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، بس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگی۔ جو مسلمانوں کے بیچ میں سے وہاں پہ گئے تھے یعنی منافقین، ان کو یعنی منافق ہی آپ سمجھیں گے، منافقین جو وہاں پہ گئے تھے اب وہ پچھتا بھی رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جب ان کے اوپر کوئی نقصان ہوا تو پھر یہ جو مسلمان ہیں یہ مخاطب کر کے کہیں گے کہ او کیا یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پکی قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں۔ یعنی منافق جب مسلمانوں کے پاس موجود ہوتے تھے تو زبان سے کہتے نہیں تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، بلکہ حتیٰ کہ کچھ جنگ بھی ابھی آ گئی تو ہم آپ کے ساتھ مل کے جا کے لڑیں گے۔ لیکن اتنے تعجب والی بات ہے کہ بعد میں وہی مخالف سمت کے اندر چلے گئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، فرمایا اے ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی اگر ایمان والے اپنی جگہ چھوڑ بھی دیں گے نا، یعنی اگر وہ منافقت کے اوپر اتر بھی آئیں گے تو تم نے فکر نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک ایسی قوم لے کے آئے گا انہی کے درمیان میں سے جو پہلے بڑے ڈاڈے کافر ہوں گے، لیکن وہ جب کلمہ پڑھیں گے نا تو وہ ایسا کلمہ پڑھیں گے کہ وہ پکے ترین مسلمان ہوں گے، اور وہ اللہ سے بھی محبت کریں گے اور اس کے رسول سے بھی محبت کریں گے، اور رب رسول بھی ان سے محبت کرے گا۔ یعنی اس قدر ان کے لیے اتھارٹی ہوگی۔ اور فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ تم نے تو جا کے کافروں کے ساتھ ہمدردی دکھا دی، لیکن جو پکا ترین ایمان والا ہوگا وہ مسلمانوں کے ساتھ تو نرم دل ہوگا لیکن کافروں پر سخت ترین ہوگا۔ یہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی کی ملامت کرنے والے سے، یعنی کوئی بندہ ملامت کرے اس کی ملامت کرنے سے بالکل بھی نہیں ڈرتے، یعنی وہ پھر ٹینشن نہیں لیتے، بے فکر ہو کے دین کا کام کرتے ہیں۔ بڑے لوگ پھر آ کے بکواسیں کرتے ہیں، بڑے لوگ آ کے بات چیت کرتے ہیں، حضرت صاحب آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا، رشتہ دار اپنے خلاف ہو جائیں گے، خاندان اپنے خلاف ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ 5ویں سپارے کے اندر ہم نے تفسیر پڑھی تھی کہ گواہی یعنی والدین تک بھی اگر خلاف ہو اور وہ انصاف والا فیصلہ نہ کریں تو آپ نے جو گواہی دینی ہے وہ پھر والدین کے خلاف بھی دیں گے اگر آپ ایمان والے ہیں۔ اگر تو وہ واقعتاً غلطی پر ہے پھر آپ حق کو اٹھائیں گے اور حق بات کریں گے۔ ذالک فضل اللہ، ابھی جتنی باتیں بیان ہوئی فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اچھی سیرت والے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور یہ اس کے اندر جتنے اوصاف بیان ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اپنے دین کے ساتھ پھر کے دوسری طرف آئے گا پھر ان کو کیا ملے گا، اور پھر ان کے لیے ہم اس قوم کو برباد کر دیں گے کیونکہ وہ تو کافروں کے ساتھ جا کے مل گئے، پھر ان کے بدلے ہم ایک قوم پیدا کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھے گی اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرے گا۔ اب آگے بیان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، تمہارے دوست صرف اللہ۔ اب یہ مسلمانوں کا دوست کون کون ہے، ان کا ولی کون ہے، یہ اصلی ولی ہے اور یہ مددگار ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے ولی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ 3 اللہ، رسول اور ایمان والے۔ اس کے بعد فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے عاجز ترین بندے ہیں، وہ تمہارے مین ولی وہی ہیں، یعنی رب، رسول اور تیسرے ایمان والے۔
اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ اب جس نے اللہ، رسول اور ایمان والوں کے ساتھ نبھا لی تو وہ سمجھ لے کہ وہ غالب گروہ کے اندر شامل ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی تورات، انجیل اور مختلف یعنی مصاحفے جو ان کو دیے گئے تھے، مصحف، فرمایا کہ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بنا۔ اب یہ کام تو مسلمان بھی اس وقت کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بندہ نماز پڑھے اس کا مذاق، کوئی بندہ روزہ رکھے تو اس کا مذاق، کوئی بندہ کوئی نیکی کا کام کرنے لگے اس کا مذاق۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو ان لوگوں کو ہرگز دوست نہ بناؤ جن کو ہم نے پہلے بھی کتاب دی تھی، ہدایت ان کے پاس آئی تھی، نور آیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ تمہارے دین کا مذاق اڑانا کر دیا۔ اور وہ کس طرح شروع کیا؟ اذان ہوتی، صحابہ کرام علیہم رضوان نماز کے لیے جانے لگتے تو یہودی وہاں پہ کھڑے ہو کے چوک پہ ان کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے، حالانکہ ایک ایک چیز کا ان کو پتہ تھا کہ یہ جدھر جدھر جا رہے ہیں بالکل ہدایت اور سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ کافروں کو اور ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تمہارے دین کا کھیل مذاق بنا دیا ہے، ان کے ساتھ تم نے کوئی دوستی ہمدردی نہیں رکھنی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ جب تم اذان دو گے یہ تمہارا کھیل مذاق بنائیں گے۔ یہاں سے آپ ایک چیز یاد رکھیے گا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے اذان کا مسئلہ قطعی طور پہ اب ثابت ہو گیا، یعنی مسلمانوں کے ہاں نماز کے لیے پھر اذان ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو مخالف جو جماعت ہے، یعنی وہ کوئی بھی یہودی ہے، نصرانی ہے یا منافق ہے، وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی اذان کا مسئلہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اس وجہ سے اس مسئلے پر بھی اجماع ہے کہ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو تمہارا مذاق اور کھیل کود بناتے ہیں نا اس چیز کو، ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں، ان کے پاس اتنی سی بھی عقل نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں اس کے اندر بھی اس دین کے برحق ہونے کا بالکل واضح طور پہ پیغام دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز پہ ان کو غور کرنا چاہیے تھا کہ وہ کیوں اس طرح کے باطل معاملات کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ اب اے محبوب فرما دو، اے اہل کتاب تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید اس پر، اور جو پہلے نازل کیا گیا تورات، انجیل، زبور، مختلف مصحف، ان پر ایمان لاتے ہیں، بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہاں پہ یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ تم جس بنیاد پہ ہمیں برا کہہ رہے ہو نا، وہ بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رسولوں پر بھی اور اس قرآن مجید پر بھی اور سابقہ کتابوں پر بھی۔ تو تم لوگوں کو یہ بھی وقت پڑ گیا ہے کہ یہ تو یار ساری چیزوں پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ یہودیوں نے آ کے دعویٰ کیا تھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر، یا رسول اللہ بس آپ اتنا کہہ دیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یعنی حضور علیہ السلام یہ جملہ کہہ دیں تو ہم آپ کے اسی وقت کلمہ پڑھ کے غلام بھی بن جائیں گے، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ہم اس پر بھی، قرآن مجید پر بھی اور سابقہ تمام کتابوں اور تمام انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ایک نبی کو چھوڑ دو تو ہم تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، لیکن نہیں، ہم تو ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گے، حق کا ڈنکا بجے گا۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اے محبوب تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں؟ یعنی اب نبی علیہ السلام نے اس چیز کو بالکل واضح پیغام کے ساتھ بتایا کہ اے محبوب، اللہ نے کہا اے محبوب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو اس سے بھی بدتر لوگ ہیں، منافقین یہودی کہا کرتے تھے
نبی علیہ السلام سے، مسلمانوں سے کہ تم بدتر ہو، تو اللہ نے کہا نہیں، تم لوگ اس سے بھی بدتر ہو۔ وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ تم مسلمانوں کو برا کہہ رہے ہو، جبکہ اس چیز کو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ہے یعنی تم لوگ یہودی وہ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور اس کے بعد ان پر غضب فرمایا، یعنی جب انہوں نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی تو اس پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، طاغوت، جنہوں نے طاغوت بنایا اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو، تو ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل کر دیا۔ تو بتاؤ مسلمان زیادہ بہتر ہیں یا تم؟ تو تم لوگ تو زیادہ بدتر ہوئے کہ تمہیں تو تمہارے آباء و اجداد کو یہ سزا مل چکی ہے کہ تم لوگ بندروں اور سوروں کی شکل کے اندر مختلف ہو چکے ہو۔ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی سب سے زیادہ سیدھے راستے سے جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ یہودی ہیں، کہ انہوں نے آخری حد تک جملے بھی بول دیے کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہمیں کیا ضرورت ہے بیچ میں کودنے کی، یعنی اس حد تک یہ بھٹکے ہوئے تھے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ یہودی منافق بنے ہوئے تھے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سند عطا فرما رہا ہے کہ اے محبوب وہ آتے وقت بھی کافر ہے اور جاتے وقت بھی کافر ہے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، یعنی اللہ سے تم چھپا سکتے نا۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں، یعنی یہودی ہر وقت غلط کام کے اندر، حرام خوری کے اندر وہ کیا کہتی، قرآن مجید کے اندر بارہا آیا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ہماری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، یہ بار بار آیا، یعنی دین کو بیچنے کا ٹھیکہ دار نہ بنا لو، دین کے اندر یہ نہ کرو کہ رشوتیں لے کے امیر کے لیے فیصلہ اور سناؤ اور غریب کے لیے اور، جب انصاف کی باری آئے گی تو وہاں پہ حق چلے گا۔ اور وہاں پہ فرمایا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں، یعنی اس قدر ان کے فحش اور ترین کام تھے کہ جس وجہ سے ان کو برے کام کے ساتھ مخاطب کیا۔ لولا ینہاہم الربانیون، اب یہ آ گیا علماء کے بارے میں، آخری آیت ہے آج کے لیکچر کی، اب یہ علماء کے بارے میں کہ اتنے واضح طور پہ بڑے بڑے علماء کو مخاطب کیا جو یہودیوں کے تھے اور عیسائیوں کے، کہ جب حق بات آتی تو پیچھے ہٹ جاتی، اور جب آتی اپنا روزی روٹی کی باری تو اس کے اندر آگے آ جانا، بڑھ جانا، بالکل الفاظ نرم کر لینے اپنے، حالانکہ معیار تو یہ ہے کہ جب حق کی بات ہے تب بھی اسی طرح معیار ہو، اور جہاں پہ ڈھیلی بات کرنے پڑی تو وہاں پہ بھی اس طرح کا معیار ہو کہ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ نہ جوڑے۔ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، ان قولہم الاثم واکلہم السحت، یعنی کہ گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے ان کے درویش یعنی یہودیوں کے، یعنی یہاں پہ ربانیون جو آیا ان سے مراد یہودیوں کے علماء، اور یہاں پہ جو احبار آیا اس سے مراد نصرانیوں کے علماء، یہ دونوں یہودی اور عیسائیوں کے علماء اپنی قوم کو حرام کھانے سے اور اس کے ساتھ گناہ میں ملوث ہونے سے کیوں نہیں منع کرتے، یعنی حق بات کیوں نہیں کہتے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں، یعنی باقاعدہ ان کو مخاطب کر کے کہا کہ جھنجھوڑ کے کہا کہ تم کس کام کے اندر پڑے ہو کہ تم نے پوری کی پوری تورات ہی ایک تو بدل ڈالی، یعنی اس کے اندر انجیل کے اندر تبدیلیاں کر دی، نبی علیہ السلام کے اوصاف چھپا لیے، اس کے بعد عوام کو بھی اس قدر بھڑکایا کیونکہ سارا پیورٹی تو ان کے پاس تھی، ساری تعلیم و تربیت تو ان کے پاس تھی، یعنی تورات کو یاد تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن علماء کو اتنا نالج تھا کہ ان دور کے کہ یہودیوں کے ان کے پاس اتنا نالج ضرور تھا کہ وہ اس چیز کو بات کو سمجھ کے آگے پہنچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے غلط بتائی، غلط سمجھی اور غلط ہی آگے بیان کی، پتہ سارا تھا اور جان کے بیان کی کہ تاکہ ہمارا کچھ
پیٹ کا چکر چلتا رہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی واقع طور پہ گرفت فرمائی اور کہا کہ وہ احبار اور ربانیون یہ سارے کے سارے برے ہی کام کر رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ بھی پھر جہنم ہی ہے اور ان کے لیے۔ اور یہاں تک کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں تفسیر تبری کے اندر آتا ہے، امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید میں اس سے زیادہ خوف والی آیت مبارکہ کوئی نہیں دیکھی، کیونکہ اس کے اندر مخاطب علماء کو کیا گیا، چاہے وہ یہودیوں نصرانیوں کے ہیں، لیکن ان کو مخاطب کیا گیا تو اس کے اندر ان کو واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ اس سے زیادہ میں نے خوف اور ڈر والی کوئی آیت مبارکہ نہیں دیکھی کہ جس کے اندر میرے ہوش اڑ گئے ہیں کہ واقعتاً علماء کی گرفت بھی ہوگی اگر وہ غلط کام آگے سپلائی کرتے ہیں، غلط کام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میرا سوال ہے کہ عیسائیاں نال تے یہودیاں نال تعلق بھی نہیں رکھ سکتے اگر جویں کو محلے وچ ہوئے، اسلام دعا رکھ سکنے ہیں یا نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، ایک اخلاق کی طور پہ ہم رکھیں گے ان کے ساتھ۔ اس کی وجہ دلیل ہمارے پاس یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ادھر جب 2 پہاڑ طائف کے مقام کے اندر نبی علیہ السلام نے الفاظ کہے تھے، مثال کے طور پہ ابھی بھی امریکہ کا جو کام ہوا ہے، ہم وہاں پہ ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو کلمہ پڑھائے گا، یعنی ہمارا یہ ہم ان کے ساتھ جو اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رواداری کے ساتھ پیش آئیں گے نا، وہ اس معیار کے اوپر آئیں گے کہ یار ان کی نسلیں کلمہ پڑھیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا اس کے اندر ذاتی فائدہ ہے۔ یہاں پہ جو منع کیا گیا وہ اس بنیاد پہ ہے۔ ہاں، اگر آپ دین کے لیے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کے اعتراضات فارغ کر دیتے ہیں، جو ہیں وہ بالکل آسان سے قرآن مجید کے اندر پیچھے گزرے بھی ہیں، تو فارغ ہو جائیں تو وہ کیا پتہ آپ کا کلمہ پڑھ لیں۔ سب سے زیادہ بڑا مذہب، میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑا مذہب عیسائیت ہے نا اس ٹائم، اور سب سے زیادہ پھیلنے والا جلدی مذہب اسلام ہے، اور اس کو سب سے زیادہ جلدی ایکسیپٹ عیسائی کرتے ہیں۔ کھانا جائز ہے عیسائیاں نال کھانا بیٹھ کے؟ اس کے اندر اختلافی وہ بالکل ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے، یعنی کہ جو ہمارے اہل سنت کے اندر وہ کہتے ہیں رائے یہ کہ ان کے پاس زیادہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ علماء کی جو رائے ہے وہی ہے کہ یعنی کہ یہاں پہ ہم نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ بھائی چارہ، کھانا بیٹھ کے کھا سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہاں، اگر یہ نیت ہے جو میں نے بیان کر دی تو پھر کھا سکتے ہیں، ہاں کھل کے کھائیں، بلکہ 2